الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن، سورۃ النحل، آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور بے شک بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ ان میں سے کسی کو اللہ نے راہ دکھا دی اور کسی پر گمراہی لازم کر دی۔ تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھوٹوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرو تو بے شک اللہ کسی گمراہ کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کے احکام الہی پہنچانے کا ذکر تھا۔ ان آیات مقدسہ میں فرمایا جا رہا ہے محبوب کفار کے ایمان لانے پر آپ اس قدر حرص نہ کریں کہ آپ اپنے کو مغموم کر لیں اور پریشانی میں مبتلا ہوں۔ اللہ آپ کے گستاخوں کو ہدایت نہیں دے گا اور ایسے لوگوں کا دنیا و آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ ان آیات مبارکہ میں کفار کو اس بدتمیزی کا جواب دیا گیا جو انہوں نے کہا کہ بت پرستی کا دین بہت پرانا دین ہے، ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے چلے آئے، نہ وہ رکے نہ کسی نے روکا۔ اگر یہ کام بت پرستی کرنا برا ہوتا تو اللہ ہمیں روک دیتا۔ اس کا جواب فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، اس نے ہمارے پیغام پہنچائے، شیطان سے بچنے کا حکم دیا۔ کچھ لوگ راہ پر آ گئے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو مان لیا۔ کچھ لوگ سرکش ہو گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہی وہ لوگ تھے جن پر گمراہی لازم ہو گئی، وہ مار کھا گئے۔ تم سوچو اور زمین میں چل پھر کر دیکھو ان گمراہوں کا انجام کیسا ہوا۔ طاغوت ہر وہ شے ہے جو بندے کو خدا سے دور کر دے۔ شیطان، بت، کافر، مشرک جو اللہ سے دور کر دے وہ سب طاغوت ہیں۔
انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کو بعض عقل سلیم سے سوچتے ہیں، جب انہیں واضح ہو جاتا ہے کہ فلاں شے بری ہے، اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ جو لوگ انبیاء کی تبلیغ کا مذاق اڑاتے ہیں، حق کی روشن دلیلیں دیکھ پر بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے مقدر میں گمراہی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ ہدایت اور گمراہی ان کے اعمال و کردار کے مطابق ہی ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کو فرمایا گیا، تم ہمارے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو، ان کے شہر محلات کس طرح کھنڈرات میں بدل گئے ہیں۔ عقل و فکر سے کام لو اور سوچو، کہیں تم بھی اپنے باپ دادوں کی طرح برباد نہ ہو جاؤ۔ کفار و مشرکین نے اپنے لیے کفر اور گمراہی کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفر و گمراہی کو پیدا کر دیا۔ اب جب ان کے لیے گمراہی پیدا ہو گئی تو اب ان کے لیے ہدایت پیدا نہیں کرے گا۔ بندہ اپنے لیے جس کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اسی چیز کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار کے مطابق ان میں گمراہی کو پیدا کر دیا، اور اللہ نے اپنے علم کے مطابق خبر دے دی کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی اس کا واقع ہونا ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔